8واں باب۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ کیتھرین کافی کا سپ لینا بھول گئی۔ مظہر کے پیپرز ہو رہے تھے اور وہ آج بہت دنوں کے بعد ملے تھے۔ پاکستان؟ وہ مسکرایا۔ ارے ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، چند مہینے کے لیے جا رہا ہوں، پھر آ جاؤں گا۔ مگر کیوں؟ بہت سارے کام نپٹانے ہیں وہاں، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھو اپنی شادی کے بارے میں مجھے کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ وہ اب کچھ سوچ رہا تھا۔ کیتھرین کو محسوس ہوا بعض دفعہ صرف سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسے پہلے سے زیادہ سردی لگنے لگی۔ اس نے مظہر کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ کافی کا کپ اس نے بینچ پہ رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ مظہر اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھے۔ اسے یاد آیا مظہر نے تو کبھی اس کو پرپوز بھی نہیں کیا، اور اب وہ پھر اپنی شادی کے بارے میں۔ مجھے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے خیال کو ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ مظہر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ کانگریٹس، مبارک ہو، اس نے مدھم لہجے میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کس کے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ آپ پاکستان شادی کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ ہکا بکا رہ گیا، پلکیں جھپکائے بغیر اور کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ کیتھرین اس کے تاثرات سے کچھ پریشان ہوئی۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس جملے میں کس چیز نے اسے پریشان کیا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کیتھرین سے پوچھا، تو آپ سے یہ کس نے کہا میں پاکستان شادی کے لیے جا رہا ہوں؟ آپ نے خود کہا آپ کو شادی کے بارے میں کچھ فیصلے لینے ہیں، کیتھرین نے وضاحت کی۔ فیصلے میں اور شادی میں بڑا فرق ہوتا ہے مس کیتھرین الیگزینڈر براؤن، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اب بھی اندازہ نہیں کر سکی کہ میں آپ سے شادی کے بارے میں اپنے والدین سے بات کرنے جا رہا ہوں؟ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ فوری طور پہ اسے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے اعصاب پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ میں یہ اندازہ کیسے لگا سکتی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے کبھی پرپوز ہی نہیں کیا۔ وہ اس کی بات پہ حیران ہوا۔ باقاعدہ طور پہ کبھی پرپوز نہیں کیا؟ اوکے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ میرڈ ہیں؟ اس نے کیتھرین کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے سوال اور انداز پہ حیران ہوئی۔ کیا آپ انگیجڈ ہیں؟ بالکل نہیں۔ مظہر نے اس کے سامنے جھک کر ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک بازو اس نے کمر کے پیچھے باندھا، دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو کیا میں آپ سے شادی کی درخواست کر سکتا ہوں مس کیتھرین الیگزینڈر براؤن؟ چند لمحوں کے لیے وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ واضح طور پہ وہ ساری صورتحال سے بہت محظوظ ہوئی۔ مظہر کی سنجیدگی پر اس کی ہنسی نے کوئی اثر نہیں کیا۔ کیا میں اپنی درخواست دہرا سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ مظہر کے چہرے پہ ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میڈم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا میں آپ کا ہاتھ مانگ سکتا ہوں؟ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے تھا۔ کیتھرین ہنستے ہنستے چند لمحوں کے لیے ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے ہنسی پر قابو پا رہی تھی اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما کے بولی، او یس مائی لارڈ۔ مظہر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، بولا، آئی ایم آنرڈ۔ اتنی ہنسی کیوں رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ سے۔ آپ نے کہا میں نے آپ کو پرپوز نہیں کیا۔ باقاعدہ تو ایسے ہی پرپوز کرتے ہیں۔ مطلب حیران کن بات ہے، پچھلے 8 مہینے سے میں جس طرح ہر وقت آپ کو ساتھ لیے پھر رہا ہوں، کیا اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ بات آپ سمجھ چکی ہوں گی، مگر چلو، پہلی بار میں نے تمہیں ہنستے دیکھا ہے، بہت اچھی لگی۔ اس نے ایک دم بات کا موضوع بدل دیا۔ اس رات پہلی بار گھر جاتے ہوئے کیتھرین کو رستے میں موجود ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ گندگی کے ڈھیر، گٹار بجاتے ہوئے ہپی، لین کے سر پہ کھڑے گالیاں بکتے ٹین ایجرز، بھکاری، عمارت کی ٹوٹی تاریک سیڑھیاں۔ چلو، بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی ایک بہتر اور اچھی جگہ جہاں پر مظہر ہوگا، پھر ہم ساری عمر اکٹھے رہیں گے۔ اس نے خواب بننے شروع کر دی۔ مظہر 3-4 دن بعد پاکستان چلا گیا۔ وہ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ گئی تھی۔ میں آپ کو مس کروں گی، اس نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں نہیں کروں گا، تم وہاں بھی میرے ساتھ ہوگی۔ مظہر کو پاکستان گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تحریری رابطہ نہیں ہوا۔ مظہر اس بلڈنگ سے ضرور واقف تھا جہاں وہ رہتی تھی، مگر وہ اندر کبھی نہیں آیا تھا۔ کیتھرین لندن میں اس کی رہائش گاہ سے واقف تھی، مگر پاکستان میں نہیں۔ اس کی فیملی کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی فیملی بہت جلد سندھ سے پنجاب منتقل ہونے والی تھی۔ اس کے والد کا تعلق قانون کے پیشے سے تھا اور وہ ان کی خواہش پر ہی قانون کی تعلیم حاصل کرنے لندن آیا تھا۔ کوئی رابطہ نہ ہونے کے باوجود اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی مظہر اگر 3 مہینے کا کہہ کے گیا ہے، 3 مہینے سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ سال کا اختتام تھا، کرسمس کا تہوار قریب آ رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار اسے تہوار سے کوئی تعلق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی باقاعدہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مظہر کے آنے کے بعد اس کے ساتھ جا کر یہ کام کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ پہلے کی طرح ہر اتوار کو اسلامک سینٹر جاتی تھی۔ کرسمس سے ایک دن پہلے وہ سارا دن ان جگہوں پہ پھرتی رہی جہاں وہ مظہر کے ساتھ گھومتی تھی،
ایک عجیب سی خوشی کا احساس تھا اسے. ہر جگہ سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں اور تمام یادوں کو جیسے مجسم اپنے سامنے دیکھنا جا رہی تھی. وہ تمام جگہیں جو زیادہ تر سنسان تھیں اس دن لوگوں سے بھری ہوئی تھیں. صبح سے ہونے والی برف شام تک رات تک جاری تھی، مگر برف سے اٹے ہوئے سڑکوں نے بھی لوگوں کے جوش و خروش میں کمی نہیں کی. برف صاف کرنے والی گاڑیاں مسلسل سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف تھیں. ماں باپ کے ساتھ شاپنگ یا تفریح کے لیے آئے ہوئے بچے برف کو ٹھوکروں سے اڑا رہے تھے. کچھ بچے برف کے گولے بنا کر راہگیروں پر پھینک رہے تھے اور ہر غسیلی نظر پہ وہ میری کرسمس کا نعرہ لگاتے اور دور بھاگ جاتے. اگر آج سانتا کلاus میرے گھر آئیں تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ مظہر کو اسی وقت یہاں لے آئے میری آنکھوں کے سامنے. وہ اپنے خیال پہ بچوں کی طرح کھلکھلائی. 10:20 پر اس نے فلیٹ کی واحد کھڑکی بند کر دی. وہ باہر جھانکتے ہوئے تھک چکی تھی. کافی کے ساتھ چند سنیکس لینے کے بعد جس وقت وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس وقت 11 بج چکے تھے. سونے سے پہلے اس نے ان چند لفظوں کو ہمیشہ کی طرح دہرایا جو اس نے اسلامک سینٹر میں سیکھے تھے. دوبارہ اس کی آنکھ فائرنگ کی آواز سے کھلی. چند لمحے کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر ہی لیٹی رہی. فائر دوبارہ نہیں ہوا، شاید ہی کوئی کریکر تھا. کرسمس کی تقریبات اس وقت شروع ہو چکی ہوں گی. اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی. آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا. دوبارہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دم چونک گئی. عمارت میں کہیں دور، بہت دور بھاری بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں. پھر کچھ دھڑدھڑاتے دروازے دھڑدھڑائے جانے لگے. ان بوٹوں کی آواز کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی. وہ 1 سال جو اس نے ہوکر کے طور پہ گزارا تھا اس نے اسے بہت سی چیزوں سے آشنا کر دیا تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی. آوازیں اور قریب آتی جا رہی تھیں اور اس کا دروازہ بلند آواز میں بجایا گیا. کون ہے؟ وہ اس سال کا جواب بخوبی جانتی تھی. اسکاٹ لینڈ یارڈ. وہ درست لہجے میں باہر سے جواب دیا گیا اور اسے اپنا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا نظر آیا. باب نمبر 9. اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. آسمان پر ستارے چمک رہے تھے. اسے یوں محسوس ہوا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو انہیں چھو سکتی ہے. اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ آخری سیڑھی سے چند قدم آگے بڑھائی. پروفیسر عباس کے کمرے میں مریم داخل ہوئی تو اس نے پہلی طرح کرسی پر زلیخا کو براجمان پایا. آئیے مریم، میں نے آپ کو بلوایا ہے. پروفیسر عباس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. میں نے آپ کے ڈیزائنز دیکھے اور میں آپ کے کام سے خاصا متاثر ہوں. میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کام کریں. زلیخا نے اس کے بیٹھتے ہی تمہید کے بغیر کہا. وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی. وہ خاموش ہوا تو اس نے کہا. میں آپ کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی مریم. یہ اصل میں بہت مصروف تھا پچھلے دنوں. آپ سے معذرت کر رہا ہوں، میں مل نہیں سکا. پروفیسر عباس نے بھی مداخلت کی. ہو سکتا ہے، مگر اب میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. مریم، میں جانتا ہوں آپ ناراض ہیں مجھ سے. زلیخا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا. مریم نے بہت ٹھنڈی آواز میں اس کی بات کاٹی. ایکسکیوز می، میں آپ سے ناراض کیوں ہوں گی؟ نہ آپ میرے کلاس فیلو ہیں، کالج فیلو ہیں، اور میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں. میرے نزدیک آپ محض ایک اجنبی ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک جھپاکے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی. میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ وہ اب کسی طور تمہارے کام کرنے پہ تیار نہیں ہوگی. اب اسے اپنی انا کا مسئلہ سمجھو یا ضد، وہ کام نہیں کرے گی. زلیخا نے بڑی گہری خاموشی کے ساتھ پروفیسر کی بات سنی. وہ کچھ سوچنے لگا. پروفیسر عباس کے کمرے سے اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا. ایکسکیوز می مریم. اس نے کوریڈور میں جاتی ہوئی مریم کو روکا. میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے کام کریں. مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے آپ کے بارے میں. میں آپ کو ویسا سمجھتی ہوں جیسے آپ ہیں. دیکھیے مریم، میں آپ کے کام کی قدر کر رہا ہوں. آپ ایک اچھی آرٹسٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑے پیمانے پہ کام کرنے کا موقع ملے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ میرے کام کی قدر کریں یا نہ کریں. میں اچھی آرٹسٹ ہوں یا بری. آپ کے لیے سرٹیفیکیشن مجھے ضروری نہیں ہے. زلیخا صاحب، آپ کو مریم کے کام کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر مریم کے کام کو کسی زلیخا کے لیبل کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک دم مسکرایا. جناب، آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. مجھے آپ کے کام کی بہت ضرورت ہے. آپ کے کام کو اپنی پہچان کے لیے واقعی کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے. اس تعریف نے بھی مریم کا غصہ ٹھنڈا نہیں کیا. میں یہ سمجھ نہیں سکی کہ آپ نے مجھے 2 دن اس طرح خوار کیوں کیا. آپ کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ لیڈیز سے کیسے بات کرتے ہیں. آپ آرٹ کی قدردانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ آرٹسٹ سے کیسے ملتے ہیں. میں آپ کے پاس کام مانگنے نہیں گئی تھی. آپ آئے تھے اور آپ نے ایک بھکاری کی طرح مجھے ٹریٹ کیا. یہ پروفیشنزم ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے. زلیخا کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہونے لگا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا. مریم، پہلی بار مجھے آپ سے گفتگو کر کے لگا جیسے آپ نے میری بات سنی نہیں یا غور سے نہیں سنی. آپ نے کچھ سوال نہیں کیا، کسی پوائنٹ پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. حتیٰ کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھ سے اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کچھ پوچھیں، آپ نے صرف پیکیج کے بارے میں پوچھا. مجھے عجیب لگا. مجھے لگا آپ کو کام سے زیادہ دلچسپی معاوضے میں ہے.
مجھے یہ بھی لگا شاید آپ اتنے پروفیشنل اور مخلص طریقے سے کام نہ کر سکیں جس طرح میں چاہتا تھا، تو میں نے سوچا میں آپ سے کام نہیں کرواؤں گا. آپ کے سامنے انکار کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، تو میں نے انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. مگر جب میں نے آپ کے ڈیزائنز دیکھے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اب اس کی وضاحت نے مریم کو کچھ اور بھڑکا دیا. تو آپ میں اتنے گرڈز ہونے چاہیے تھے کہ آپ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، صاف صاف اسی وقت بتا دیجیے، مجھے برا نہیں لگتا. آپ کا پروفیشنزم آپ کی ذات کی حد تک ہے. آپ نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا ہے. سیدھے طریقے سے یہ کہنے کے بجائے کہ آپ کا رویہ غلط تھا، آپ ترجیحات دے رہے ہیں، توجیحات دے رہے ہیں اور وضاحتیں دے رہے ہیں کہ آپ نے سب کیوں کیا. تو پھر آپ نے یہ سوچا، پھر آپ نے بولا، تو اٹس آل اباؤٹ یو. پھر آپ نے اپنے لیے کیا نا یہ. تو اپنی غلطی صاف صاف چھپانے کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ بزنس کی فیلڈ میں بھی بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے پیشہ ورانہ اخلاق کی اور ویلیوز کی. زلیخا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے. ٹھیک ہے، میں کوئی توجہ نہیں دے رہا، میں مکمل طور پر غلط تھا اور آپ ٹھیک تھی، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آرٹسٹ آپ کے پاس فی سبیل اللہ کام کرے. مریم نے بات سنے بغیر کنٹینیو رکھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آرٹسٹ معاوضے کے بارے میں کبھی بات ہی نہ کرے. نہیں مریم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں کام اپنی مرضی کا کرواؤں گا تو معاوضہ آپ کی مرضی کا ہوگا. اور پھر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو میرا معاوضہ ڈسکس کرنا برا لگا، آپ کو لگا میں پروفیشنل نہیں ہوں. جائیے کسی بزنس ایڈمنسٹریشن کے ادارے میں جائیے اور ان سے پوچھیں کون سی 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ کو کرتے ہوئے سب سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے. ان میں سے ایک وہ معاوضہ بتائیں گے. کتنا عرصہ ہمارے پینٹرز اپنے خون پسینہ رنگوں کی صورت میں کینوس پہ بکھرنے کے بعد کوڑیوں کے مول بیچتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے جیسے نیام نہاد آرٹسٹ کے دل دادا وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ اپنا پینٹنگ، اپنا کام مہنگے طریقے سے بیچے. وہ تصویر بنوانے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا معاوضہ کتنا ملے گا. کتنی صدیاں ہم آرٹسٹ اسی طرح قدردانی اور تعریفوں کے جھوٹے انبار تھماتے رہیں گے؟ کیا تعریف اس کے چولہے کا ایندھن بن سکتی ہے؟ کیا اس کے پیٹ کی بھوک مٹا سکتی ہے؟ اس کے بچوں کی فیس دے سکتی ہے؟ مت کریں تعریفیں آپ آرٹسٹ کے آرٹ کی، اسے اس کے کام کی مناسب قیمت دے دیا کریں. اور معاوضے کی اس ڈسکشن کو آپ غیر پیشہ ورانہ اور مادہ پرست سمجھنا چھوڑ دیں. آرٹسٹ کو بھی نا اتنا ہی حق ہے اپنا معاوضہ ڈسکس کرنے کا جتنا کسی ڈاکٹر کو یا وکیل کو. وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ آپ کو ایک سروس دے رہا ہے، آپ کے حسن و جمال کی تسکین کر رہا ہے. جہاں تک آپ کے لیے دوبارہ کام کرنے کی بات ہے، چاہے آپ میرے ڈیزائن استعمال کر لیجئے، مجھے اب آپ کے لیے کام نہیں کرنا. وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی. صوفیہ نے اس دن زلیخا اور مریم کو کوریڈور میں باتیں کرتے دیکھا تھا اور اس نے زلیخا کو فون کر کے اس کے بارے میں پوچھا. زلیخا نے تفصیل بتائی. میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا بہت نخرہ ہے، کیوں خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑے ہو؟ دفع کرو. ایک سے ایک آرٹسٹ ہے وہاں پہ NCM میں، تم نے اتنے لوگوں سے ڈسکشن کی، ان میں سے کسی کو ہائر کرو. ہاں اب یہی کروں گا، پر میں کچھ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. ارے کچھ ضرورت نہیں ہے کلیئر کرنے کی، ایسے لوگوں کو سر پہ چڑھانے کی. اس کی بکواس سنی تم نے؟ نہیں، جو کہا وہ ٹھیک تھا مگر کہنے کا طریقہ غلط تھا. چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے ویسے ایکسکیوز تو کر ہی لیا تھا. اس دن زلیخا کو جتنا برا بھلا کہہ سکتی تھی اس نے کہا. اس کی معذرت بھی مریم کا دل صاف نہیں کر سکی. اسے خیال تھا سے وہ مطلب نکلوانے کے لیے اپنے پاس آیا اور وہ اتنا مہذب نہیں ہے جتنا نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے. زلیخا سے ہونے والی گفتگو کے چند دنوں بعد صوفیہ ایک لفافہ لے کر آئی اور بیگ سے نکال کے مریم کے سامنے کیا. یہ ان ڈیزائنز کی قیمت ہے جو تم نے زلیخا کے لیے بنائے. زلیخا نے چیک دیا ہے. اس کو پھر اپنی توہین کا احساس ہوا. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیک اسے واپس کرنا اور بتانا کہ اس چیک سے وہ تھوڑے سے مینرز خرید لے. زلیخا کو مینرز کی ضرورت نہیں ہے مریم، جتنی مینرز کی ضرورت تم کو ہے. مریم نے کینوس پہ کام کرتے کرتے اپنا ہاتھ روکا. اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. برش کے پچھلے سرے سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا. تم کیریئر کا کام کر رہی ہو نا، کیریئر کا ہی کام کرو. وہ دوبارہ پینٹنگ بنانے لگی. کیریئر کے لفظ پہ صوفیہ کے تن بدن میں آگ لگا دی. اس نے لفافہ کھینچ کے اس کے منہ پہ مارا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے کہنے کی؟ پہلے پیسے مانگتی ہو پھر نخرے دکھاتی ہو. مریم لال بھبو کا چہرے سے اسے دیکھتی رہی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھے اور سب لوگ اسے دیکھیں. ہو کیا تم؟ لاکھوں جیسی پڑی ہیں تمہاری، اپنا آرٹ لیے پھرتی ہیں. تم مائیکل اینجلو ہو، تم پکاسو ہو. 4 لفظ تعریف کے مل جائیں گے تو تمہارے جیسے لوگ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، خود کو کوئی اور چیز سمجھنے لگتے ہیں. ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا خاندان کیا ہے. تم لوگ گند مچاتے ہو اچھے داروں میں آ کے. وہ سرخ چہرے کے ساتھ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. مریم کو اندازہ تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ خبر پوری طرح کلاس میں پھیلنے والی ہے اور اس کے دل میں زلیخا کے لیے نفرت کچھ اور بڑھ گئی. صوفیہ کے ذریعے چیک بھجوا کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ کہ وہ میرا کوئی احسان نہیں لے رہا یا کہ وہ بہت پروفیشنل ہے. اسے چیک والا لفافہ اٹھایا اور نفرت سے سوچا. وہ لفافہ اس نے مصطفیٰ کو دیا جو اس پروجیکٹ پر مریم کے انکار کے بعد زلیخا کے ساتھ کام کر رہا تھا. یہ زلیخا کو دے دیجیے گا. ہم آپ کی لائنز پہ ہی کام کر رہے ہیں مریم، آپ کے ڈیزائن میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے.
مصطفیٰ بڑی دلچسپی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ تبصرہ کیے بغیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گئی۔ اتنا سب ہونے کے بعد اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے ڈیزائن پہ مزید کام کر رہا ہے یا نہیں۔ وہ صوفیہ کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، اور یہی حال صوفیہ کا بھی تھا۔ وہ ان چند لڑکیوں میں سے تھی جن کا خیال تھا کہ مریم خود کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھتی ہے۔ اسے اپنے اکیڈمک اور پرفارمنس پر ضرورت سے زیادہ فخر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ پروفیسر کی بے جا تعریفوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہے۔ شاید یہ بات تو ٹھیک تھی کہ مریم کو اپنے کام پہ فخر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے کالج میں سب سے اچھا اور مختلف کام کرنے والے اسٹوڈنٹس میں تھی۔ اس کے اپنے بیچ کوئی بھی تخلیقی صلاحیتوں پر یا پرفیکشن میں اس کے کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ اس کے ٹیچرز کا خیال تھا کہ وہ خاص طور پر پینٹنگ میں باقی سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ شاید اپنے کام کے حوالے سے یہ خود اعتمادی اس کے رویے میں جھلکتی بھی بہت تھی، اور اس نے صوفیہ جیسی لڑکیوں کے دل میں اس کے لیے کافی بدگمانی پیدا کر دی۔ دوسری طرف مریم کی رائے بھی صوفیہ اور اس جیسی لڑکیوں کے لیے ایسی تھی کہ میرٹ نہ ہونے کے باوجود صرف پیسے کی وجہ سے داخلہ ہو گیا، اور اس کے بعد تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اس نے خود NCA میں داخلے کے وقت میرٹ لسٹ پر ٹاپ کرنے کے باوجود پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کا خیال تھا کہ NCA صرف ان لوگوں کو آرٹ سکھاتا ہے جن کے پاس روپیہ اور بے تحاشا سہولتیں ہیں، اور اس کی کلاس کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ وہاں سے اسے ایڈمیشن کا جب ہی موقع مل سکا جب اس کے اسکول کے جو سپیریئرز تھے انہوں نے اس کی درخواست پر اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ایک گروپ آف گورنر کے ممبر سے اس کے لیے سفارش کروائی۔ نتیجتاً اس کی فیس تو معاف ہو گئی، مگر سب اس کے لیے ماما جان کو اور اس کو بہت دوڑ دھوپ کرنی لگی۔ مگر کالج میں داخلہ حاصل کرنے کے بعد اس نے صوفیہ جیسے بہت آرٹسٹ دیکھے جو اپنے روپے کے بل پہ NCA کا ٹھپا لگوانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ برش سے کینوس پہ 4 اسٹروک لگانے والا ہر شخص آرٹسٹ نہیں ہوتا، وہ واضح طور پہ کہتی تھی۔ وہ صوفیہ اور اس کے ساتھ رہنے والی کچھ لڑکیوں کو ہی نہیں، کالج میں موجود اس جیسی اور بھی لڑکیوں کو اس طرح کہا کرتی تھی، ان لوگوں کے رشتہ دار، کزنز اور دوستوں کے علاوہ کون خریدتا ہے ان کی آرٹ؟ مروت میں بھی سب کچھ اس خرید لیتے ہیں، شاید اس لیے قیمت بھی زیادہ لگ جاتی ہے۔ اور اس کے تبصرے دوسری لڑکیوں سے صوفیہ جیسی لڑکیوں تک پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے اس کے مزاج میں ان دونوں کے لیے تلخی تھی، کیونکہ وہ ماما جان کے ساتھ انگلینڈ جانے کے مسئلے پر الجھ رہی تھی۔ اسے اپنا مستقبل بالکل محفوظ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس لیے صوفیہ جیسی لڑکیاں اسے اور بھی بری لگ رہی تھیں۔ صوفیہ کی زلیخ کے ساتھ رشتہ داری کے بعد زلیخ کے اس رویے نے صوفیہ کی طرف سے اس کا دل اور کھٹا کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ صوفیہ نے زلیخ کو کام دینے سے منع کر دیا ہوگا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس دن زلیخ کے آفس میں شاید صوفیہ ہی تھی جس نے زلیخ کو اس دن چند دن بلوانے کے بعد پھر بلانے کے لیے کہا تھا، تو وہ غیر محسوس طریقے پر زلیخ کے ہر رویے کا تعلق صوفیہ سے جوڑ رہی تھی، اور اب صوفیہ کے ہاتھوں بھیجے جانے والے چیک نے اس یقین کو اور پختہ کر دیا۔ ارے میں اس کے ڈیزائن استعمال کر رہا ہوں اس لیے معاوضہ دینا چاہتا تھا، تو میری طرف سے شکریہ کے ساتھ چیک واپس کر دینا۔ زلیخ نے مریم کے چیک کو صوفیہ سے کہا، میں ٹھیک ہے چیک دے دوں گی، مگر تم اسے دیتے زیادہ بہتر تھا، میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو میں اسے دینا چاہتا، مگر پتہ ہے کہ مجھ سے چیک نہیں لے گی، تم اسے دے دو۔ اگلے دن صوفیہ کی مریم کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس شام وہ صوفیہ کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا جب اس نے چیک کے بارے میں پوچھا۔ اس قدر بدتمیز ہے کہ اسے 1 روپیہ نہیں ملنا چاہیے۔ ارے میں نے چیک دیا تو اسے چیک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے بولا زلیخ کو دو، اس سے کہو تھوڑے مینرز خرید لے۔ میں نے کہا مینرز کی ضرورت اسے نہیں ہے، تم کو ہے۔ اور پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا اسے میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیریئر ہوں اور میں وہی کام کرتی رہوں۔ زلیخ کو پانی پیتے ہوئے جھٹکا لگ گیا۔ ارے اس نے میری انسلٹ کی اور تم ہنس رہے ہو؟ صوفیہ کو اس کی ہنسی بری لگی۔ نہیں میں اس کی ویکیبلری پر ہنس رہا ہوں، واقعی اس نے نہایت غصہ دلانے والا لفظ کا استعمال کیا، بہت ہی خراب۔ پھر میں نے اس کی کافی انسلٹ کی، اس کی منہ پہ چیک دے کے مارا۔ زلیخ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ صوفیہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ کیوں؟ وہ سب کی بے عزتی کرتی پھر اور اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ میں تمہاری طرح اپنی بے عزتی کروانے سے رہی۔ اس نے مریم کو کہی جانے والی ساری باتوں کی تفصیل سناتے ہوئے کہا۔ زلیخ کو اس کی بات سن کر شدت سے افسوس ہوا۔ اس نے وہ چیک مریم کو خود دینے کے بجائے صوفیہ کے ہاتھوں کو بھجوایا۔ جو بھی ہو صوفیہ، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ بہرحال اب ساری باتیں چھوڑو، کھانا کھاؤ۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ اب کچھ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن مصطفیٰ کے ذریعے سے وہ چیک واپس مل گیا اور اس کے افسوس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم اب اسے پہلے سے زیادہ ناپسند کرنے لگی ہے۔